اس کے بعد اس پروگرام کے اختتام کے لیے ہمارے معاون امیر حلقہ جناب عزیز محی الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اختتامی خطاب دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ محترم جناب امتیاز جلیل صاحب اور تمام رفقا اور مہمانان، بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو اپنا ایک ٹریک ریکارڈ رکھتا ہے، اور جناب امتیاز جلیل صاحب کو سبھی لوگ جانتے ہیں۔ مہاراشٹر میں آپ ایک لوکل لیول کے لیڈر نہیں ہیں، بلکہ سارے مہاراشٹر میں آپ کو آپ کے پریس کانفرنس کی وجہ سے، آپ جو کچھ ریپریزنٹ کیا ہے اسمبلی میں، اس کی وجہ سے سارے لوگ جانتے ہیں۔ اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ اورنگ آباد کی جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امتیاز جلیل صاحب کے حق میں اپنے رائے کا استعمال کریں گے۔ جماعت شروع سے اگست سے ہی اس بات کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ خاموشی کے ساتھ ہم کوشش کریں گے، پولرائزیشن سے ہٹ کر اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ جو فاسسٹ قوتیں ہیں بی جے پی، آر ایس ایس، وہ فاسسٹ قوتوں اور کمیونل قوتوں کو شکست ہو۔ تو اس لیے ہمیں شور شرابہ کرنا نہیں ہے۔ ہم نے مہاراشٹر میں تقریباً 2 لاکھ ووٹرز کو انرول کیا ہے بغیر کسی شور شرابے کے، الحمدللہ۔ اور سبھی لوگوں سے ہماری ملاقاتیں رہی ہیں، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ جو فاسسٹ قوتیں ہیں وہ شکست کھائیں۔ اب یہ الیکشن جو ہونے والا ہے، ہماری یہ کوشش ہے اور دعا بھی ہے کہ یہ کاسٹ کی بنیاد پر نہ ہو اور ایموشنل ایشوز کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ جو حقیقی ایشوز ہیں اس پر ہو۔ ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پر پانی کی قلت ہے، اریگیشن بہت کم ہے، انڈسٹریلائزیشن نہیں ہے، اور مسلم جو ہے گھٹوں میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کی طرف ہمارے امتیاز جلیل صاحب کو توجہ دینا چاہیے اور اس کی پلاننگ بھی کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ہمارے ذہن سے پہلی بات تو یہ نکال دینا چاہیے کہ ہم اقلیت میں ہیں، مائنورٹی میں ہیں۔ دیکھیے، مہاراشٹر میں مراٹھا ہے صرف، آپ یو پی میں چلے جائیے مراٹھا نہیں رہتے، آپ جو ہے تامل ناڈو میں ٹیملینس ہے، آپ یہاں پر آ جائیے وہ اقلیت میں رہتے ہیں، لیکن کوئی ایسی کمیونٹی نہیں ہے جو 14% یا 14.5% پورے انڈیا میں پھیلی ہوئی ہو۔ تو ہم میجورٹی میں، اور ہمارا جو ووٹ ہے سب سے اہم ہے۔ دوسری بات جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو مظلوم کی آواز بننا ہے، اور ہم نے آج تک اپنا سوچا، اپنی بھلائی کی، اس لیے پیچھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ آپ تمام انسانوں کے لیے بات کیجئے، دلت بھائیوں کے لیے بات کیجئے، سماج میں جو بیکورڈ لوگ ہیں ان کے لیے بات کیجئے، او بی سی کے لیے بات کیجئے، جو بھی مظلوم ہے اس کے لیے بات کیجئے۔ اور آپ جب بے زبانوں کی زبان بن جائیں گے، مظلوم کی آواز بن جائیں گے، تو یہ 14% بہت ہوتے ہیں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو ٹائی اپ ہو رہا ہے مظلوم طبقات کو لے کر، ہم ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور ایسا بھی ہے کہ اگر آپ کے اندر پوٹینشیلٹیز ہیں تو آپ ساتھ ہی نہیں بلکہ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، اور اسی کی ہماری یہ کوشش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مظلوموں کی آواز بننا بڑی بات ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کو بتاتے ہوئے رخصت ہوں گا۔ قرآن مجید نے ایک اصول بیان کیا، وہ یہ ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ہم کسی پر زیادتی نہیں کریں گے، ہم کسی کے رائٹس کو نہیں ختم کریں گے۔ لا تظلمون، تم کسی پر ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، اور تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے، اور ہم کسی کو اپنے اوپر ظلم کرنے بھی نہیں دیں گے۔ تو دنیا میں صرف 2 ہی گروہ ہیں، ایک ظالم ہے، دوسرے مظلوم ہیں۔ سارے مظلوموں کو آپ اپنی جگہ کر لیجئے، کوئی کاسٹ کی بنیاد پر
मज़लूम बना हुआ है, कोई मज़हब की बुनियाद पर मज़लूम बना हुआ है, और बड़ा तबका वो है जो इकोनॉमी की बुनियाद पर मज़लूम बना हुआ है। आज ये तो हम सोचते हैं माइनॉरिटी वगैरह, देखिए जो ये कहा गया कि इंडिया में अब सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास 90% रिसोर्सेस हैं, तो ये भी मजलूम है, जुल्म है, इकोनॉमिक जुल्म, उसके ख़िलाफ़ भी आपको उठना है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो फ़ैसला जमात इस्लामी हिंद शहर औरंगाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी में किया वो बड़ा माने खैस है, और हमें लगता ये है कि चार रुखी मुकाबले में इंशाअल्लाह ये इसी तरह निकलेंगे जिस तरह इससे पहले निकले हैं, और नाम का भी एक असर होता है। वाह जी, एक तो जलाल है, जलील अल्लाह ताला की सिफत, और दूसरी ये है कि उसमें भी इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जनाब इम्तियाज़ जलील साहब को इम्तियाज़ी कामयाबी से हमकिनार करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।